موسیٰ علیہ السلام کون سے خاندان سے؟ اسی خاندان سے نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دو کام سونپے گئے، عظیم ترین دو کام۔ پہلا کام جو سونپا گیا وہ ہر نبی کو جو کام سونپا جاتا ہے اللہ کی توحید وحدانیت کی دعوت ہے، چونکہ فرعون اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ رب ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، اور سارے کے سارے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولادیں وہ سب کے سب وہاں کیا تھے؟ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، فورنر نے وہ غلام بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقصد یہ دیا گیا کہ جو ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ کا تعارف کرانا، اور دوسرا مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کرنا۔ اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے سورہ ابراہیم میں اس موضوع کو، اس مضمون کو ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ یہ اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ شرک بھی تھا، غلامی، اس لیے کہ آزادی کے ساتھ ایک شخص اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہا، اندھیرے کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے کو پوج رہا ہے، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے یہ دو عظیم مقصد، نمبر ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلانا، اور دوسرا اپنی قوم کو آزادی دلوانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی، اور تقریباً 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی محنت کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد پھر فرعون غرق ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا جو دشمن اپنے تمام لاؤ لشکر کے سمیت وہ سمندر میں، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تو جب وہ غرق ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو ایک کتاب عطا فرمائی اور مکمل ایک ضابطۂ زندگی دیا، مکمل ضابطۂ زندگی۔ اب آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے وہ سارے احکام تورات کے اندر دیے، اور پھر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، تنگ کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دی، آگے تفصیل آئے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ذلت اور رسوائی مقدر بنا، اور پھر میدان تیہ کے اندر آگے تفصیل آئے گی، ان کو بند کر دیا گیا، 40 سال تک میدان تیہ کے اندر سرگردہ رہے۔ اور پھر اس وقت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکلے، تو اس وقت تقریباً ان کی آبادی 6 لاکھ کے لگ بھگ